بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث إن مثل المعرف كمثل نقاش ينقش شبحا في اللوح، فالتعريف تصوير بحت لا حكم فيه، فلا يتوجه عليه شيء من المنوع. نعم، هناك أحكام ضمنية مثل دعوى الحدية والمفهومية والاضطراد والانعكاس إلى غير ذلك، فيجوز منع تلك الأحكام، لكن العلماء أجمعوا على أن منع التعريفات لا يجوز، فكأنه شريعة نسخت قبل العمل بها. نعم، ينقض بإبطال الطرد والعكس مثلا. والمعارضة إنما تتصور في الحدود الحقيقية، إذ حقيقة الشيء لا يكون إلا واحدا بخلاف الرسوم. الثالث، تیسری بحث، ان مثل المعرف یہ ہے کہ معرف یعنی تعریف کرنے والے کا حال کا مثل نقاش تصویر بنانے والے کے مثل ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ معرف یعنی تعریف کرنے والے کی مثال تصویر بنانے والے کے مثل ہے۔ ینقش شبحا فی اللوح، جو تختی پر نقش بناتا ہے۔ تو تعریف خاص تصویر ہے، لا حکم فیہ، جس میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے۔ فلا يتوجہ علیہ شیء من المنوع، لہذا متوجہ نہ ہوگا اس پر منوع میں سے کچھ بھی، یعنی تعریف پر کوئی منع وارد نہیں ہوگا۔ نعم، ہاں، یہاں کچھ ضمنی احکام ہیں، جیسے حد ہونے کا دعویٰ کرنا، مفہوم ہونے کا دعویٰ کرنا، جامع اور مانع ہونے کا دعویٰ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جائز ہے ان احکامات پر منع وارد کرنا۔ لیکن علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ تعریف پر منع وارد کرنا جائز نہیں۔ فَكَأَنَّهُ شَرِيعَةٌ نُسِخَتْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهَا، گویا یہ ایسی شریعت ہے جو معمول بہا ہونے سے پہلے ہی منسوخ ہو گئی۔ نعم، ينقض بإبطال الطرد والعکس مثلا، ہاں، نقض وارد کیا جا سکتا ہے تعریف کے جامع اور مانع ہونے کو باطل کر کے۔ اور والمعارضۃ انما تتصور فی الحدود الحقیقیہ، اور معارضہ متصور ہو سکتا ہے حدود حقیقیہ میں۔ اذ حقیقت الشیء لا یکون الا واحدا، کیونکہ شے کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے برخلاف رسوم کے۔ یہ تیسری بحث ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیسری بحث میں ایک تحقیق پیش کی ہے۔ اس تحقیق کو سمجھنے سے پہلے چند اصطلاحات آپ حضرات ذہن نشی کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبارت میں جو لفظ مذکور ہے معرف بالکسر، ان مثل المعرف جو ہے، اس معرف سے یا تو وہ شخص مراد ہے جو کسی ماہیت کی تعریف کرتا ہے، یعنی جو اس کا لفظی معنی ہے معرف کا تعریف کرنے والا، تو یا تو وہ مراد ہے جو کسی ماہیت کی تعریف کرتا ہے، یا یہ اصطلاحی معنی میں ہے، یعنی جنس اور فصل کا مجموعہ جو معرف کہلاتا ہے وہ مراد ہے۔ ایک لفظ یہاں پر آیا ہے منوع، یہ منع کی جمع ہے، اور منع کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے: نقض پر، منع پر اور معارضے پر۔ نقض کس کو کہتے ہیں؟ تو نقض کے لغوی معنی ہے توڑنا، اور اصطلاحی معنی ہے بیان تخلف الحکم، یعنی علت کا بغیر حکم کے رہ جانا، علت کا بغیر حکم کے رہ جانا، یعنی یہ ثابت کرنا کہ مستدل یعنی دعویٰ جو ہے اس کی دلیل تو پائی جا رہی ہے مگر حکم نہیں پایا جا رہا ہے۔ پھر نقض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نقض اجمالی ہوتا ہے اور دوسرا نقض تفصیلی ہوتا ہے۔ نقض اجمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے تمام مقدمات کا انکار کر دیا جائے،
اور نقض تفسیری یہ ہے کہ دلیل کے صغریٰ یا کبریٰ کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یعنی یا تو یہ کہا جائے کہ صغریٰ ہمیں تسلیم نہیں، یا یہ کہا جائے کہ کبریٰ ہمیں تسلیم نہیں ہے، تو یہ تو ہو گیا نقض۔ دوسری چیز ہے منع۔ منع کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، یعنی مستدل کی دلیل کے کسی خاص مقدمے کی دلیل طلب کرنا۔ استدلال کرنے والے نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کا کوئی خاص مقدمہ ہو اور اس خاص مقدمے کی آپ دلیل پیش کریں کہ یہ جو مقدمہ آپ نے دلیل کے اندر پیش کیا اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منع۔ معارضہ کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی آتے ہیں مقابلۃ علی سبیل الممانعۃ، اور اصطلاح میں معارضہ کہتے ہیں مد مقابل کی دلیل کے خلاف کوئی دلیل قائم کرنا۔ یہ جب اتنی بات آپ نے ذہن نشی کر لی اور اس کو سمجھ لیا تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیش کردہ جو تحقیق ہے مصنف کی اس کو دیکھیے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرف یعنی تعریفات اصطلاحیہ، خواہ و حد ہو یا وہ رسم ہو، جب کوئی ان کے ذریعے تعریف کرتا ہے تو معرف کی ایک صورت ذہن میں منقش ہو جاتی ہے، اور پھر یہی صورت جو ذہن میں منقش ہوئی ہے یہ معرف کے ذہن میں حاصل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے عند المتقدمین، یا اس کی طرف التفات کا ذریعہ بنتی ہے عند المتاخرین۔ یعنی یہ صورت جو ذہن میں منقش ہو گئی، متقدمین تو یہ کہتے ہیں کہ یہی منقش صورت ذہن میں حاصل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اور متاخرین یہ کہتے ہیں کہ التفات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی تختی یا کاغذ پر مثال کے طور پر دہلی جامع مسجد کا نقشہ بنائے، تو اس تصویر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر کو آپ کے ذہن میں لے کر کے آ جائے۔ نقشہ آپ نے دیکھا تو اس کا کام صرف یہ ہے تصویر کا کہ جس چیز کی وہ تصویر ہے، یعنی دہلی کی جامع مسجد مثال کے طور پر، اس کو یہ تصویر آپ کے ذہن میں لے کر کے آ جائے گی۔ تو جیسے یہاں کوئی حکم نہیں ہے، تعریف لفظی میں بھی کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، اور جب تعریف لفظی میں حکم نہیں ہوتا تو پھر تعریف لفظی پر منع وارد کرنا بھی درست نہیں ہوگا، چونکہ منع وارد کرنے کے لیے تو حکم کا ہونا ضروری ہے۔ نعم ہناکا، یہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے بعد میں جو یہ عبارت پیش کی ہے، نعم ہناکا احکام ضمنیۃ، ہاں یہاں کچھ ضمنی احکامات ہیں، تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شبے کا جواب دیا ہے۔ شبہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تعریف پر منع وارد نہیں ہو سکتا، حالانکہ مناطقہ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مناطقہ تعریف میں خرابی بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف جامع اور مانع نہیں ہے، یا یہ اس کی حد تام نہیں ہے جس کو تم نے جنس مانا ہے، جس کو تم نے جنس مانا یہ جنس نہیں ہے، یا جس کو فصل مانا ہے یہ اس کی فصل نہیں ہے۔ اور منع کا وارد ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تعریف میں حکم ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نعم ہناکا سے جواب دیا کہ ہماری مراد تعریف میں حکم کے نہ ہونے سے یہ ہے کہ صراحتاً حکم نہیں ہوتا، ہاں ضمناً جو ہوتا ہے وہ حکم موجود ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کرنے والے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معرف کو ما سوا سے ممتاز کرے، تو گویا کہ تعریف کے ضمن میں اس کے جامع اور مانع ہونے کا، یا جس چیز کو اس نے جنس قرار دیا اس کے جنس ہونے کا، اور جس کو فصل قرار دیا اس کے فصل ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے ضمنی طور پر، اور ان احکام ضمنیہ پر منع وارد کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو ہماری جو مراد ہے حکم کے نہ ہونے سے وہ صراحتاً حکم کا نہ ہونا ہے، اور البتہ ضمنی احکامات پائے جا سکتے ہیں۔ لیکن العلماء، یہاں سے بھی ایک شبے کا ازالہ ہے۔ فیجوز منع تلک الاحکام، جو مصنف نے فرمایا ہے کہ احکام ضمنیہ پر منع وارد ہو سکتا ہے، تو اس سے ایک شبہ ہوتا ہے کہ جب احکام ضمنیہ پر منع وارد ہو سکتا ہے تو منع کا وقوع بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ جب منع وارد کرنا جائز ہے تو واقع ہونے میں بھی کوئی استبعاد نہیں ہے، واقع ہونا بھی کوئی بعید نہیں ہے، لہٰذا منع وارد بھی ہوا ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ منع کا وارد کرنا صرف جائز ہے، اس کا وقوع نہیں ہوا، گویا کہ یہ ایسی شریعت ہے جو عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گئی۔ جیسے 50 نمازیں فرض تو ہوئی تھی،
لیکن ان پر عمل ہی نہیں ہو پایا اور عمل ہونے سے پہلے وہ منسوخ ہو گئی، تو ایسے ہی یہاں پر یہ سمجھیں کہ منع وارد کرنا تعریف پر جائز تو ہے، لیکن صرف جائز کی حد تک یہ رہا، کسی نے منع اس پر وارد کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ جو تقریر ہم نے کی یہ اس وقت ہوگی جب کأنہ میں ضمیر کا مرجع جواز کو ہم قرار دیں، اور اگر ضمیر کا مرجع اجماع کو ہم قرار دیں جو اجماعوں کے ضمن میں پایا جاتا ہے، تو پھر تقریر اب یہ ہوگی کہ علماء کا اس پر اجماع تو ہے کہ منع وارد نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، یعنی منع جائز ہے۔ ایسے ہی اب شبے کی تقریر بھی الگ ہو جائے گی، اور وہ اس طرح سے ہوگی کہ تعریف میں ضمنی احکام کے موجود ہونے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تعریف پر منع وارد کرنا درست ہے، حالانکہ علماء مناطقہ کا اس پر اجماع ہے کہ تعریف پر منع جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ عبارت بنے گی کہ علماء کا اجماع ایسی شریعت ہے جو عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کہا گیا ہے لیکن العلماء، لیکن علماء نے اس پر اجماع کیا ہے، لیکن العلماء اجمعوا على ان منع التعریفات لا يجوز فكأنه شریعۃ۔ تو کأنہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کے مرجع میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کأنہ میں ضمیر کا مرجع جواز ہو، ایک اگر اس کا مرجع جواز ہو تو پھر تقریر جو ہوگی وہ پہلی والی ہوگی، یعنی شبہ کی تقریر کیا ہوگی؟ شبہ کی تقریر اب یہ ہوگی کہ جب احکام ضمنیہ پر منع وارد کرنا جائز ہے تو منع کا وقوع بھی ہوتا ہوگا، چونکہ جب منع وارد کرنا جائز ہے تو واقع ہونے میں بھی کوئی استبعاد نہیں، یہ شبے کی تقریر ہوگی۔ اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ منع کا وارد کرنا جائز تو ہے مگر اس کا وقوع نہیں ہوا، گویا یہ ایسی شریعت ہے جو عمل سے پہلے ہی منسوخ ہو گئی، یعنی جواز تو تھا اس کا لیکن منع وارد اس پر ہو نہیں پایا ہے، ایک تقریر۔ دوسرا یہ ہے کہ کأنہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع اجماع کو قرار دیں جو اجماعوں کے ضمن میں موجود ہے، لیکن العلماء اجماعوں کے ضمن میں جو اجماع ہے اس کو اس کا مرجع قرار دیں۔ اب منع کی جو تقریر ہوگی، شبے کی جو تقریر ہوگی، وہ شبے کی تقریر یہ ہوگی کہ تعریف میں ضمنی احکام کے موجود ہونے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تعریف پر منع وارد کرنا درست ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ضمنی احکامات پائے جا سکتے ہیں، تو تعریف کے اندر ضمنی احکامات پائے جا سکتے ہیں، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ تعریف پر منع وارد کرنا بھی درست ہے، حالانکہ علماء مناطقہ کا اس پر اجماع ہے کہ تعریف پر منع جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ علماء کا اس پر اجماع تو ہے کہ منع وارد نہیں ہو سکتا لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، یعنی منع وارد ہوتا ہے۔ تو بہرحال کأنہ کی ضمیر کا مرجع اجماعوں میں اجماع کو بھی قرار دے سکتے ہیں اور جواز کو بھی قرار دے سکتے ہیں۔ نعم ینقص، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ تعریف پر منع کے وارد نہ ہونے پر تو اجماع ہے، مگر تعریف پر نقض وارد ہو سکتا ہے، منع تو وارد نہیں ہو سکتا لیکن نقض وارد ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ تعریف کے جامع ہونے کو یا مانع ہونے کو باطل کر دیں، یا یہ کہہ دیں کہ یہ تعریف معرف سے واضح نہیں ہے بلکہ اس کے مساوی ہے۔ طرد کے معنی ہے دخول غیر سے مانع، اور عکس کے معنی ہے اپنے تمام افراد کو جامع ہونا۔ تو طرد یعنی دخول غیر سے مانع نہیں ہے، اور عکس یعنی اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے تعریف۔ والمعارضۃ انما یتصور، مصنف فرماتے ہیں کہ نقض یہ تو تعریف کی چار اقسام یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص، ان چاروں پر ہو سکتا ہے، لیکن معارضہ چاروں اقسام میں ممکن نہیں ہے، بلکہ معارضہ جو ہے وہ صرف حدود حقیقیہ میں ہی متصور ہے، یعنی حد تام اور حد ناقص میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معارضہ نام ہے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامہ الخصم کا، یعنی فریق مخالف نے دلیل سے جس کو حد قرار دیا آپ اس کے خلاف دلیل قائم کر کے دوسری چیز کو حد قرار دیں، تو مخالف کی بیان کردہ جو حد ہوگی وہ باطل ہو جائے گی اور آپ کی بیان کردہ حد یہ ثابت ہو جائے گی۔
تو حد چونکہ ایک ہی ہوتی ہے، جب مخالف کی حد باطل ہو گئی تو آپ کی خود بخود صادق ہو جائے گی۔ رسم کے اندر معارضہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسم جو ہے ایک شے کی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مخالف نے جس چیز کو رسم قرار دیا ہے، اب آپ زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دلیل کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو رسم بنا سکتے ہیں، مگر اس سے اس کی بیان کردہ رسم جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی بیان کردہ رسم بھی صحیح ہے اور میری بیان کردہ رسم بھی صحیح ہے، کیونکہ رسم تو کسی بھی چیز کی مختلف ہو سکتی ہیں، ایک سے زائد ہو سکتی ہیں، حد چونکہ ایک سے زائد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے معارضہ جو ہوگا رسم میں نہیں ہوگا، صرف حد میں جاری ہو سکتا ہے۔